اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان کر دے گا. کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائیں, ذکر کریں وہاں پہ بیٹھ کے. کتنے اذکار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہ انت, سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اینڈ دین آیت الکرسی, پھر تینوں کل. پھر اور بھی کئی اذکار ہیں. استغفر اللہ کو آپ شامل کر لیں, درود ابراہیمی کو آپ شامل کر لیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ شامل کر لیں. تو جب بھی آپ, کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹس لگیں گے, 10 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگے گا. اس سے کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ فوکس رہے گا, سائلنس کی عادت ہو جائے گی. آپ کو موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانا ہے سلام پھیرنے کے بعد, موبائل فون جیب میں ہی ہوگا, نہ آپ کے سامنے ہوگا. صرف یہ اذکار کریں بیٹھ کے, اور پھر وہ سکون دیکھیں جو آپ کو ملے گا. پھر وہ جو بے چینی ہے نا, دیکھیں وہ کیسے غائب ہوتی ہے. وہ جو جلد بازی ہے نا پرسنالٹی کی, وہ دیکھیے گا آپ کے کیسے سیٹ ہوتی ہے آپ کی. یہ ہے بیسیکلی فارمولا. تو الکشیری نے کہا کہ ابو بکر الفارسی سے کسی نے پوچھا کہ انورڈ سائلنس جو ہے وہ کیسے پریکٹس کی جائے. انورڈ سائلنس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ کام ہیں بالکل. ہی سیڈ ترک الاشغال بالماضی والمستقبل, کہ ترک کر دو. انورڈ سائلنس کا مطلب ہے کہ تم ماضی اور مستقبل کے تھاٹس کو ترک کر کے پریزنٹ پہ فوکس کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. پریزنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں کیا کروں, کہ کل کو مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں اللہ کے سامنے کیا پریزنٹ کروں گا, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اگر مجھے موت آ جاتی ہے. دس از پریزنٹ. اس کے بارے میں سوچیں نا. ہم فیوچر کی پلاننگ, ایسی ایسی باتیں فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی. اوور تھنکنگ. اور ماضی کے بارے میں باتیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا, میری زندگی میں بہت سی کمیاں ہیں, اس نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, وغیرہ وغیرہ. انورڈ سائلنس پریکٹس کرنی ہے تو ماضی سے جان چھٹوائیں, فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ہاں پلاننگ کریں, میں نہیں کہہ رہا پلاننگ نہیں کرنی, لیکن فیوچر کے فیئرز کو چھوڑ دیں. فیوچر کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو مت جو ہے وہ ٹارچر کریں کہ میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. ذکر کریں پلیز, اپنے مائنڈ کو پیس دیں, ذکر کریں, ذکر کو پریکٹس کریں. یہ میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی مائنڈ فلنس کے حوالے سے. بہت ضروری ہے. اٹ از ون آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ میٹر ان آور لائفس. مائنڈ فل ہو جائیں, اللہ کے بارے میں مائنڈ فل ہو جائیں, کیونکہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا, بی مائنڈ فل آف اللہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرس. اللہ سے مائنڈ فل ہو جائے, اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے لیے آسان کر دے گا. اور یہ چیز ہم نے اپلائی کر کے دیکھی ہے. انسان پھسل جاتا ہے, انسان ڈسٹریکٹڈ ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ استغفار کو پریکٹس کریں, نماز کو بہت بہتر بنائیں, فوکس رہ کے نماز پڑھیں, اور پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. ذکر کریں بیٹھ کے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں اکثر لایا کریں, چاہے گناہ کی اسٹیٹ میں اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں لے آیا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار نہ کریں. شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, میری تو ڈریسنگ ہی نہیں ٹھیک, میں کیا منہ دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو. یہ باتیں مت سوچیں. اللہ تعالیٰ سیز یور ہارٹس. یس ڈریسنگ ڈز میٹر, میں انکار نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کا بھی ایک کوڈ ڈیفائن کیا, لیکن اپنے آپ کو زیادہ ڈیگریڈ نہ کریں اس حوالے سے. نماز پڑھیں, ذکر کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حشر میں کہتے ہیں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ سنرز ہیں.
جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کا آپ بلا دیتا ہے, اور پھر جب وہ اپنا آپ بھولتا ہے تو وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اپنا آپ بھولتا ہے کیا؟ آپ کے دانت میں درد ہو آپ اپنے آپ کو بھولیں گے؟ آپ کو بخار ہو آپ اپنے آپ کو کبھی بھولیں گے؟ آپ نے کپڑے نہ پہنے ہو, آپ جو ہے وہ آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے, ظاہر ہے کہ جو گیسٹ کو دکھانے کے قابل نہیں ہیں, تو کیا آپ کپڑے نہیں چینج کریں گے؟ تو اپنے آپ کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بھولنے سے مراد ہے کہ وہ شخص یہ بھول چکا ہے, وہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ ایک روح ہے, وہ صرف مٹیریل ایسپیکٹ نہیں ہے, اس کی روح بھی ہے, اس روح کی ایک غذا ہے. اس شخص کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی مجھے گزارنی چاہیے, میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا. وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. یہ ساری ریزن کس لیے؟ غفلت کی وجہ سے. سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایٹریبیوٹ بتاتے ہیں. وہ ایٹریبیوٹ ہے الرقیب. کیا آیت ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. What is رقیبہ؟ What is الرقیب؟ الرقیب means someone who is very watchful, جو اس قدر واچفل ہے, جو تمہارے اس قدر قریب ہے کہ تمہاری ایک ایک موومنٹ کو واچ کر رہا ہے, تمہارے دل کی دھڑکن کو بھی وہ سن رہا ہے, تمہارے لاشعور میں جو تھاٹس آتے ہیں ان کو بھی وہ سن رہا ہے, ان کو بھی وہ جانتا ہے, ابھی جو تھاٹ تمہیں آنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو ان اللہ کانا علیکم رقیبہ, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پہ واچفل ہے, تمہارے پہ رکھوالا ہے, تمہیں واچ کر رہا ہے. تو یہ ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کانسیپٹ مائنڈ فلنس کا. جب انسان اس پہ غور کرے, فوکس کرے کہ یار میری حرکات سکنات, میرے الفاظ, میری چال چلن, میرے اکیلے پن کو, ہر چیز کو تو اللہ واچ کر رہا ہے. اور پھر اس پہ وہ سوچنے بیٹھے, اس کو وہ پریکٹس کرے, اللہ سے باتیں کرے اکیلے میں. اکثر میں نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ رات کو اچانک اٹھتے ہیں تو انکانشیسلی ان کے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یا الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ نے اکثر اپنے گھر میں بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے منہ سے انکانشیسلی الفاظ نکلتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ کبھی سو کے اٹھیں, اچانک ڈر کے اٹھیں تو ایک دم سے اللہ کا نام لیتے ہیں, کوئی ٹھوکر لگے بسم اللہ کہتے ہیں, حسبنا اللہ کہتے ہیں, کیونکہ ان کے کانشیسنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے. لاسٹلی یہ کہ ان الفاظ کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, ان کا مذاق نہ بنائیں. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے تاکہ کل کو موت کے وقت جو ہے وہ یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں, بجائے کہ کوئی بالی ووڈ کا سانگ آپ کے منہ سے نکل رہا ہو. اللہ معاف کرے. تو these were some of the suggestions regarding mindfulness. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مائنڈفل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.